الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 15 رمضان المبارک کا روزہ مکمل ہوا ہے سن 1439 ہجری اور 31 مئی 2018. آج کا دن یہ فتح مکہ کا یوم شمار ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 27 مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا ہے. ان جہاد کے غزوات میں ایک سفر غزوہ فتح مکہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کے لیے جو سفر فرمایا ہے وہ آج کا دن ہے. میں اسی کے حوالے سے آیت پڑھی ہے کہ آج کے دن میں فتح مکہ کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی، علل کیا تھے، جسے کہتے ہیں ریزن، کس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیا. حالانکہ مکہ مکرمہ میں تو چیونٹی مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی امن ہے. آپ جانتے ہیں جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے ایک چیونٹی مار دے تو علماء کہتے ہیں صدقہ واجب ہو جاتا ہے. وہاں کا شکار کرنا شکار جائز نہیں ہے، وہاں کی گھاس کاٹنا جائز تک نہیں ہے. حضور علیہ السلام لشکر کشی فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا تھے. یہ سورۃ فتح ہے اور آیت نمبر 27 ہے. یہ بنیاد ہے فتح مکہ کی. ہوا یہ تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا ہے. حضور مکہ سے نکلے نہیں ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ فرماتے ہیں نکالا گیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نکالا گیا ہے اس کی تکالیف میں بنیاد مکہ کے کفار ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکالیف ڈھائی ہیں، اتنی تکالیف ہیں، ایسی تکالیف انبیاء کرام کی ہسٹری میں نہیں ملتی، ان کی تاریخ میں نہیں ملتی جو حضور علیہ السلام اور حضور کی جماعت صحابہ کرام پر ہوا. ذرا توجہ رکھنا، میں کچھ بات سمجھانے لگا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے آنے لگے ہیں تو بیت اللہ کے سامنے حضور نے ٹھہر کے ایک بات فرمائی تھی. عثمان بن ابی طلحہ سے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دیں. انہوں نے چابی نہیں دیتا. یہ کلیب بردار کعبہ ہے جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. تو حضور علیہ السلام باہر ٹھہر کر 2 نفل پڑھ رہے ہیں. بیت اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ، اے اللہ کا گھر، میں کبھی آپ کو چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا، بس مجھے میری قوم نے مجبور کر دیا. مجھے میری قوم اس دن تک پہنچا رہی ہے کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور حضور چل پڑے. چلے ان کے سامنے تو نہیں تھے، بس یہ بات کر کے آپ علیہ السلام وہاں سے گئے ہیں اور پھر اپنی تدبیر پہ چلے، جس میں کافروں کو پتہ نہیں چلا. غار ثور کا سفر ہے، آپ جانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور کا 1 ہفتے کا سفر ہے. پوری اس پر ایک تفصیل ہے. انٹرنیٹ پر میں نے 1.5 گھنٹے کا بیان ہجرت النبی کے نام سے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر ہجرت کا کیسے ہوا تھا. حضور علیہ السلام چلے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ کو فتح مکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ ملا ہے، جگہ ملی ہے، مقام ملا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں دین اسلام کو نافذ کیا ہے اور شریعت کے مطابق صحابہ زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کرام میں 2-4 صحابہ نے خواب دیکھا ہے، ادھر حضور علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا ہے.
اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے خواب عرض کیا اور حضور نے صحابہ کرام کو خواب بتایا. خواب کیا ہے؟ میرے صحابہ میں دیکھتا ہوں میں مکہ مکرمہ گیا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں. اچھا یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا 2-4 بندے اور کھڑے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عمرہ ایسے تھا جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ جائے مسجد میں چلے جائیں. تو ان کے لیے تو جو عمرہ ایسے ہی تھا، مکہ کے رہنے والے تھے، عمرہ تو ان کی گھٹی میں تھا، حج تو ان کے سامنے کی بات تھی، ان کے محلے کی بات تھی. ان کا بچپنا مکہ کی گلیوں میں گزرا تھا. بندہ بوڑھا بھی ہو جائے نا، سفید داڑھی ہو جائے، سفید سر کے بال ہو جائے، جہاں بچپن میں جن گلیوں میں کھیلا ہے وہ حویلیاں بندے کو بھولتی نہیں. تو وہ لوگ تھے. تو جب حضور نے خواب سنایا، ادھر انہوں نے خواب سنایا، تو وہ مکہ کی محبت بڑھا اٹھی. یا رسول اللہ عمرے پہ جائیں. حال یہ ہے کہ مکہ کے کافروں سے بدر کی جنگ لڑی جا چکی ہے، احد کی جنگ لڑی جا چکی ہے، خندق کی جنگ لڑی جا چکی ہے. یہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں کافروں سے. ان کے بندے ان کے ہاتھوں ذبح ہوئے ہیں اور ان کے صحابہ ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں. لڑائی عروج پر ہے، دشمنی پیک پر پہنچ چکی ہے. اس کے باوجود بھی کہا یا رسول اللہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے ان سے. انہیں کہیں گے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، مکہ تو دارالامن ہے. ٹھیک ہے چلو عمرے کے لیے چلیں. یہ چل پڑے. حدیبیہ پہنچے ہیں تو کافر آ گئے سامنے. انہیں کہا جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، پوری دنیا کو کرنے دیں گے. جی کیوں؟ میں نے آپ ہمیں بتائے بغیر کیوں ہے؟ کہا تمہیں بتانا کوئی ضروری ہے؟ آپ کوئی خانہ کعبہ کے مالک تھوڑی ہو. جیسے کعبہ آپ سمجھتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو ہمارا وارث ہے، ہم اس کے وارث ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ہم بھی اس کے وارث ہیں. ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم واپس جائیں گے، ہم لڑنے نہیں آئے. صحابہ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے صرف تلواریں رکھی اپنے پاس، اور تلوار تو مکہ کا ہر آدمی، عرب کا ہر آدمی رکھتا تھا، بطور نشانی رکھتا تھا. ہم لڑائی کے لیے آتے، ہم گھوڑے لاتے، ہم اونٹ لاتے، ہم ڈھال لاتے، ہم اپنے ساتھ تیر لاتے، ہم اپنے ساتھ نیزے لاتے. ہم تو جنگی سامان لے کر نہیں آئے. اس پر انہوں نے کہا نہیں، آپ معاہدہ کریں، معاہدے کے بعد جائیں. معاہدے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں ان سے طے کیا ہے. میرا عنوان صلح حدیبیہ بھی نہیں ہے، میں صرف اس معاہدے کی 1-2 شق عرض کر کے فتح مکہ پہ آتا ہوں. یہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہوا ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر سے کفار آئے ہیں. ایک آیا ہے سہیل بن عمر، یہ بھی کافر ہے، بعد میں مسلمان ہوئے. ایک ہے عروۃ بن مسعود الثقفی، یہ بھی بعد میں صحابی بنے. اور عروۃ بن مسعود الثقفی وہ شخصیت ہے، جب صحابی بنے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کے سفر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی شکل ایسے جیسے عروۃ بن مسعود کی ہے. یہ وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے معاہدہ حضور سے بھی کیا، کافروں کے ایلچی بن کر، سفیر بن کے، ایمبیسڈر بن کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے حضور کا نظارہ بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھی اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. واپس جا کر اپنوں کو کہا معاہدہ تو ہم کرائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ تم ہمیں ایلچی بنا کر بھیج رہے ہو، ہم آپ کے سفیر ہیں، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے ہیں معاہدات طے کرنے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کسی کے چاہنے والے اس کو ایسے چاہیں جیسے حضور کے صحابہ حضور کو چاہتے ہیں. ہم یہ نظارہ کہیں اور دیکھ کر نہیں آئے تھے. یہ وجہ تھی جو ان لوگوں کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا. اس معاہدے میں ایک شق تھی جو فتح مکہ کا سبب بنی ہے. جیسے ایک غزل ہوتی ہے نا، تو اس میں جو سب سے ٹاپ کا شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیت الغزل. یہ پورے واقعہ میں جو وجہ ہے نا وہ میں اب بیان کر رہا ہوں. ایک شقیں بہت سی ہیں. صلح حدیبیہ کا بھی عنوان ہوا تو میں بتاؤں گا اس میں 10 شقیں کیا تھیں. ایک شق مین ہے جس کی بنیاد پر فتح مکہ ہوئی. وہ شق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا ہے کافروں نے، آپ 10 سال تک ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے اور ہم 10 سال تک آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی اوکے، بالکل ٹھیک ہے، منظوری ہو گئی، دونوں فریق مان گئے. فریقین میں ایک بات اور طے ہوئی ہے، ہم تو ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اگر مکہ کے قبائل، عرب کے قبائل، حجاز کے اور قبیلے اور خاندان اور قومیں جن ان فریقین میں جس فریق کے دوست بن جائیں گے ہم اس کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی بالکل ٹھیک. باقی قبائل کو اجازت ہے آپ 2 پارٹیوں میں جس کے ساتھ مل جائے. حضور علیہ السلام مدینہ واپس آئے ہیں اور ان لوگوں نے کہا تھا اب اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہیں گے. صحابہ نے وہیں اپنے احرام کھولے ہیں حدیبیہ میں، وہیں اپنی ہدیوں کو ذبح کیا ہے، جانوروں کو، اور پھر واپس آئے. حضور علیہ السلام نے خواب تو دیکھا تو عمرے کا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال ہی کرنا ہے نا.
تو اگلے سال اس عمرۃ القضاء ہوا ہے. عمرۃ القضاء کا معنی وہ دوبارہ دہرایا گیا عمرہ. یہ 1 سال ہوا اس معاہدے کو. حضور علیہ السلام عمرہ کر کے واپس تشریف لائے. اچھا اس پر بھی ایک بات ضروری ہے میں کرتا جاؤں. جب حضور علیہ السلام اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے ہیں تو طواف کے لیے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ شروع والے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. رمل کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف تو کرنا ہے 7 چکروں میں، لیکن شروع کے ان چکروں میں آپ نے اپنے بازو کو یوں ہلانا ہے، یا کہ وہ سرے کی چاہتے ہیں باہ مار کے ٹورنا ہے، اس طرز پر جیسے اکڑ کے چلنا ہے. آپ مجھے بتائیں مسجد میں یوں اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے. بیت اللہ مسجدوں کی ماں ہے، بیت اللہ مسجدوں کی بنیاد ہے، جو بالکل اس زمین پر پہلا گھر ہے. 4 پارہ پہلا صفحہ، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے. وہاں یوں بازو ہلا کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اور حکم حضور فرما رہے ہیں، حضور بھی کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی کریں. وجہ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کمزور ہو گئے ہیں، بازو تو ایک باہر نکلا ہوا ہے نا اس میں احرام میں، تو ان کے سامنے یوں چلو کہ نہیں ہم مضبوط ہیں. پتہ چلا دشمن کے سامنے، کافر کے سامنے، منکر دین کے سامنے بندہ یوں عزت سے بیٹھے جیسے عام بندہ کہے یا تکبر سے بیٹھے، تو ایسے بیٹھنا دشمن کے سامنے جائز ہے. میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دشمن اور مقابلے اور شریکوں کی بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ایک شعر میں یوں لکھا تھا، فرمایا تھا وہ رزم حق و باطل تو فولاد مومن. شروع والا لفظ کیسے؟ ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. کہا یاروں میں بیٹھنا تو ریشم کی طرح ہے، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر لوہے کی طرح بندہ چلتا ہے. یہ علامہ آپ شعروں میں تھوڑا توجہ رکھا کرے، بندہ اس کو پڑھے تو موقع پر فٹ ہونا سمجھ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. 6 ماہ اور گزرے، 1.5 سال گزرے. معاہدہ 10 سال کا تھا. کافروں نے معاہدہ اپنی طرف سے توڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا؟ جو قبائل کا اختیار تھا کہ جس کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے. ایک قبیلہ بنو بکر، ایک قبیلہ بنو خزاعہ، یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ ہم آپ کے دوست بنتے ہیں، اس وجہ سے مکہ کافر ہمارے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اور بنو بکر جا کر کافروں سے مل گئے کہ ہم آپ کے دوست بنتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اوکے ہو گیا. ایک دن بنو بکر کی نیت بدلی، ان کی نیت میں خرابی آئی. انہوں نے جا کر بنو خزاعہ کے بندے قتل کرنا شروع کر دیے، رات کو حملہ کر دیا. اب یہ شک ٹوٹ گئی نا. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بن سالم آئے، بنو بکر کے بڑے. انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہو گئے، اور مکہ کے کافروں نے ان کی مدد کی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور بیٹھے ہم سے. یہ مکہ اور مدینہ کا سفر 500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا ہے. یہاں سے اسلام آباد تک کا جو ہے نا مسافت بنتی ہے. اسے کون خبر دے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان دوستوں کو جنگی سامان دے دو. مکہ والے نے یوں امداد دی کہ اسے کون بتائے گا؟ ان بیوقوفوں کو کیا علم ہے کہ عرش تا فرش ایک چاہت پہ جبرائیل اس کے لیے آتا ہے. آپ کہہ رہے ہو چھوٹا سا مسافت کا سفر ہے، کیسے نظر آئے گا؟ حضور علیہ السلام کا رتبہ یہ ہے. ابو جہل سوال کرتے آپ گئے بیت المقدس؟ جی میں گیا ہوں. حضور فرماتے کتنی کھڑکیاں تھیں؟ حضور کھڑکیاں دیکھنے تو نہیں گئے تھے. کتنے دروازے تھے؟ حضور دروازے دیکھنے تو نہیں گئے. کتنے وہاں کے روشندان تھے؟ یہ دیکھنے تو نہیں گئے. حضور فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ. صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا میں اتنا پریشان ہوا اس سوال پر، اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا تھا. یار اس بندے نے کیا پوچھ لیا؟ میں تو وہاں نماز پڑھانے گیا تھا، میں وہاں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا. مجھ سے کوئی پوچھے نا اوپر لگے ہوئے بلب کتنے ہیں مولوی عمیر کے گھر، میں یہ نہیں گن کے بتا سکتا کہ میں بلب دیکھنے نہیں آیا تھا. تو وہاں کھڑکیاں اللہ کے رسول کیسے یاد کرتے؟ حضور تو نماز پڑھانے گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں میری اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا اور میرے سامنے بیت المقدس کو یوں چلا دیا جیسے اسکرین چلتی ہے. میں دیکھتا جاتا ہوں الا انبأتهم به، اور ان کو بتاتا جاتا ہوں اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے روشندان. حضور علیہ السلام کے سامنے تو چیز اٹھ کے سامنے آتی ہے، اور یہ بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ مکہ والی ہماری بدعادی کی خبر حضور تک نہیں پہنچی. حضور علیہ السلام تک پہنچی. حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا. حضور نے فرمایا تم نے اب معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. 10 سال کا معاہدہ تھا، ابھی تو آپ 15 مہینے میں اس کی بات کے اوپر مکر گئے. 3 باتیں اب میں کر رہا ہوں. نمبر 1، یا تو ان کی دیات ادا کرو. دیات ہوتی ہے ایک بندے کی 100 اونٹ. 100 اونٹ ایک بندے کی دیات ہوتی ہے. اس میں 25 1 سال والے، پھر 2 سال والے، پھر 3 سال والے، پھر 4 سال، یوں 25 ملاتے ہیں. بنت لبون، بنت مخاض، حقہ، جزعہ، یہ 4 قسم کی اونٹنیاں ہوتی ہیں.
ان 100 پورا کرنا پڑتا ہے، 25 + 25 پھر 25 + 25 یہ 100 بنتے ہیں. کہا یہ دیت ادا کرو. نہیں ادا کر دے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دو، جو لڑے جن نے بدعہدی کی ان کے ساتھ ختم کر دو، پھر وہ جانے اور ہم جانے. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اپنے معاہدے کو واپس لو جو ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. جب ان کے پاس یہ بات آئی نا مکہ کافروں کے پاس، اب بے وقوفی مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے نا، عقل نہیں ہوتی. مال ان کے پاس بہت زیادہ تھا، یہ اونٹنیاں دینے میں مسئلہ نہیں تھا. یہ اس کے ساتھ معاہدہ ختم کرتے، وہ ان کے کوئی نانا جی تو نہیں لگتے تھے. ان کے منہ سے نکلا، ضلالت اللہ دیتے ہیں نا پھر مشرک کو ایک وقت آتی ہے. ان کے منہ سے ہم معاہدہ ختم کریں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے سمجھا وہ معاہدہ ہم سے کر کے گئے تھے تو ڈر گئے تھے. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی، یہ وجہ بنی. ان نے خود معاہدہ توڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، حضور نے فرمایا بس اب اللہ مکہ ہمارے حوالے کر رہا. یہ فتح مکہ کی بنیاد بنی. اور جب یہ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچ گیا کہ اب مسئلہ وہ توڑ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع فرما دی کہ اب اللہ مکہ کے کافروں کو مکہ کے کفر سے، ان کافروں کے کفر سے مکہ کو پاک کرے گا، نجس کو پاک کرے گا، پلیتی اور شرک کو پاک کرے گا. یہ وجہ بنی ہے معاہدے کو توڑنے کی. اور وجہ کافر ادھر سے ان کو نا وہ لالے پہ گن بہون کے پسلا پہ گیا. انہوں نے یہاں سے ایک بندے کو بھیجا، اپنے بڑے ابو سفیان کو بھیجا جو بعد میں صحابی بن رہے ہیں، مسلمان ہو رہے، اس وقت مسلمان نہیں تھے. کہا جاؤ حضور علیہ السلام سے کہو گزارا کر لیں، صلح کی پھر رینیو کر لیں، تجدید کر لیں. یہ آئے ہیں. یہ جو آپ فضائل اعمال میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو سفیان آئے اپنی بیٹی کے گھر جو حضور کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور گھر میں آ کے بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا. پڑھتے ہیں نا یہ واقعہ اس سفر کا ہے. یہ اپنے گھر میں آئے تھے بیٹی کے لیے تو بیٹی نے کہا ایک منٹ ابو، اس بیٹی سے ملاقات 10 سال کے بعد باپ کی ہو رہی ہے. 10 سال کے بعد باپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور بیٹی سلام جواب کے بعد بستر لپیٹ دیتی ہے. ابو اب خالی ننگی چرپائی پہ بیٹھی. نے کہا بیٹی تو نے میرے سینے پہ بچپن میں کھیلا ہے، میں نے تیری ایک ایک خواہش پوری کی ہے، میں نے تیرے بچپن کو ایک ایک چیز منوا کر اپنے سر کے اوپر تیرے ناز اور نخرے پالے ہیں. بیٹیاں باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، تو لپیٹ کے مجھے کہتی ہے ننگی چارپائی پہ بیٹھ جاؤ. ابو سفیان کو تاریخی جواب حضرت ام حبیبہ نے دیا. کہا ابو آپ مشرک ہیں، شرک نجاست والا ہے، اور میرا پیغمبر حضور علیہ السلام پاک ہے. یہاں طہارت بھی ناز کرتی ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر. حضور کے بستر پہ میں پلیت کو نہیں بیٹھنے دیتی. ہاں بستر بچھاؤں گی، کلمہ پڑھ لو نا. یہ موقع تھا جب ابو سفیان دل سے ہل گیا. انہوں نے کہا میری بیٹی میرے سینے پہ ناز اور نخرے سے پلنے والی. کہتے ہیں نا ماں بیٹوں کو چاہتی ہے اور والد بیٹیوں کو چاہتا ہے. اس کے اوپر اس کا دل کا خون ہوا. یہ جب ایمان لایا نا ابو سفیان، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یار میری بیٹی میری لخت جگر میری خون ہو کر میرے سامنے بستر لپیٹ رہی ہے. یہ پہلی ناکامی ابو سفیان کو مدینہ میں ملی. حضور سے بات کرنے کی جرت نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں بات نہیں کرتا، معاہدہ تم نے توڑا، ہم نے تمہیں مہلت دی تھی پھر توڑ دیا، اب غلط ہو گرم ہو تم مان چکے، میں حضور سے سفارش نہیں کرتا. پھر یہ بندہ حضرت عمر کے پاس گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیام میں تلوار رکھی ہوئی تھی. کہا ابو سفیان بس میرا یہ حوصلہ مان لے کہ میری تلوار ابھی بھی نیام میں ہے. انا اشفع لکم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہ میں تیری سفارش حضور سے کروں گا، تم معاہدہ توڑنے والے ہو. یہ تو حضور علیہ السلام کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تیرا سر تیری گردن کے ساتھ اور تیرے جسم کے ساتھ یہاں ملا ہوا نہ ہوتا. جاؤ یہاں سے. حضرت عمر کی اس بات کے بعد، باقیوں کی بات کے بعد یہ ناکام واپس گئے. حضور علیہ السلام نے پیچھے تیاریاں شروع کر دی. فتح مکہ کی تیاری ہے، حملہ کرنے کی. اب میں اس کی وجہ بتاؤں. آپ کے اور میرے لیے وہاں کا چیونٹی کا شکار بنا ہے. کیوں؟ چیونٹی وہاں کی مشرک نہیں ہے، شرک نہیں پھیلاتی، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہی، کفر اور شرک کے اوپر نہیں بیٹھی. وہاں کی گھاس کوئی مشرک نہیں ہے. وہاں کے شکار کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج نہیں کرتے. ان کافروں کو ختم کرنا ضروری تھا، یہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد مانتے تھے، فرشتوں کو. اور اسی طرح ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ بت بھی خدا ہے.
قرآن کریم میں آیت سورۃ مریم دیکھے نا، اس طرح سخت آیت قرآن کریم کا مضمون نہیں ملتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اس طرز پر انہوں نے کفر کیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، فرشتے بیٹیاں ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، خطرناک دعویٰ کر رہے ہو۔ تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے آسمان پھٹے، اس کی آوازیں آئے وہ ٹوٹ جائے، زمین پھٹے اور بالکل گڑھے ہو جائیں، اور پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ کی اولاد ہے؟ یہ کم سزا بتائی اللہ نے۔ فتح مکہ پر حضور نے جو لشکر کشی کی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، نہ کوئی آسمان پھٹا ہے، نہ کوئی زمین پھٹی ہے، نہ کوئی پہاڑ اڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کشی، حضور نے فرمایا چلو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین چلیں۔ اس موقع پہ صحابہ کرام کی اللہ سے محبت اور اللہ کی صحابہ سے محبت دیکھیں۔ جب یہ چلنے لگے نا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں۔ حضرت حاطب یہ وہ بندے ہیں جن کی بیوی، جن کے بچے مکہ میں تھے، اور ان کا مکہ میں کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی دوست بھی نہیں۔ انہوں نے سوچا ہم لشکر تو ویسے کافروں کے خلاف کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں لشکر جمع کر، میں کافروں کو خط لکھ کے بتا دوں کہ ہوشیار رہو حضور آ رہے ہیں، اس حوالے سے شاید وہ میرے بچوں کو ذبح نہ کریں، میری اولاد کر نرمی کر لیں۔ ان کی سوچ یہ تھی۔ انہوں نے خط لکھا اور ایک مکہ جانے والی عورت کے حوالے کیا، اس نے خط بند کیا آٹے کے اندر اور اپنی اس چٹکی میں جگہ کو سرہ کے جاتے ہیں گوت، اس جگہ اس نے چھپایا اور وہ اونٹ دوڑایا اور بھاگ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے، حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا ایسا ایسا کام ہوا ہے، اس حاتب نے کیا۔ کھل گیا معاملہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی یا ایک روایت میں ایک اور صحابی بھیجا، جاؤ۔ مکہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اونٹنی ایسے دوڑائی نا، اس صحابی نے دوڑانے کا حق تھا، اس عورت کے مقام تک پہنچنے سے پہلے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا جی خط دے، جی میرے پاس نہیں ہے۔ نے تلوار نکالی کہ یہ دیکھے، پھر یہ بتائے کہ تیرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ڈر گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہے، یہ لے خط واپس۔ ادھر آئے، حضرت حاطب کے سامنے حضور نے کھولا بلوا کے، آپ نے لکھا؟ کہ جی میں نے لکھا۔ ہمارے راز کو فاش کیا کہ یا رسول اللہ وجہ یہ تھی ان سب کے رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میری بیوی بچوں کا کیا بنے، میں تو اس لیے پریشان ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، میں نے کوئی نفاق کی بنیاد پہ کام نہیں کیا، آپ سے دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کیا، یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ میری اولادیں وہاں، میں اسی وجہ سے یہ لکھا ہے۔ باقی آپ میرا دل کا معاملہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت میرے دل کا معاملہ جانتے، آپ میرے ظاہر کا معاملہ جانتے ہیں، اللہ میرے دل کا معاملہ جانتے۔ یا رسول اللہ میرے بارے میں نفاق کا خطرہ مت رکھ۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے نیام سے تلوار نکال لی تھی، فرمایا میں اس کی گردن کاٹ دوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، یہ بدری ہے، بدر میں شرکت کرنے والا ہے، اور اللہ نے انہیں اعزاز دیا ہے، اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو کرنا ہے کرو۔ تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں اور آپ کون ہیں اس کو ماننے والے؟ نہیں، حضور علیہ السلام سفارشی بنے ہیں۔ اس بات کے باوجود بھی میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ اس واقعے کو اٹھا کے کہتے ہیں صحابہ حضور کے راز فاش کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، کیسی صحابہ کرام کے اوپر بدزنی کی بات ہو رہی ہے یار، راز فاش کرتے تھے، آدھی بات کرو نا۔ مکمل جھوٹ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ برا ہوتا ہے۔ آپ آدھا سچ بول رہے ہیں، پورا سچ بولیں۔ فاش کیا تھا راز، اللہ نے بھی اس کی ضمانت دی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی ہے، پوری بات کرو نا یار۔ استاد کی موجودگی میں شاگرد سے غلطی ہو جائے اور استاد سمجھا دے اور استاد شاگرد پہ راضی ہو جائے، آؤٹ سائڈر جانے والا کہے یہ شاگرد استاد کا نافرمان ہے، پھر استاد اٹھے گا، وہ کہے گا اس کا میرا معاملہ تھا، ختم ہو گیا، تو کون ہے مداخلت کرنے والا؟ صحابی اور نبی کی بات ہے، حضور اس صحابی سے راضی ہیں، اللہ حضور سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم کی سرٹیفکیٹ اسے مل رہی ہے۔ عمر جیسے مدبر کو حضور علیہ السلام پکڑ کہہ رہے ہیں نہیں قتل نہیں کرنا، یہ اپنا ہے، بس ہو گئی ہے اس سے۔ اور حضور نے فرمایا واللہ اس نے سچ بولا ہے، حضور نے اس کی سفارش کی، سچ بولنے کی وضاحت فرمائی ہے، اس کی سچائی پہ حضور گواہی دے رہے ہیں، پوری بات کرے نا۔ بات ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی، جو ختم ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، حضور راضی ہو گئے، اب کس کو کیا اعتراض ہے؟ کسی لڑائی کے بعد صلح ہو جائے نا،
کسی اس کے بعد جنگ کے بعد راضی نامہ ہو جائے نا تو پھر جو لڑائی کا نام لے گا وہ فسادی ہوگا. صلح کے بعد جو لڑائی کا ذکر کرے گا وہ بندہ باغی ہوگا. اب اس کا تو معافی مل گئی حضرت حاتب کو, اس پر ہم یہ واقعہ اٹھا کر حضرت حاتب اور صحابہ کی عظمت کے خلاف بات کریں تو ہم اسلام کے باغی شمار ہو رہے ہیں, ہم فسادی شمار ہو رہے ہیں. حضور نے پھر بھی سفر شروع فرمایا. اب کافروں تک اطلاع نہیں ہے. جب جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہنچے مکہ مکرمہ کے قریب, اب کافروں تک اطلاع پہنچی, اب آ گئے. رات کا وقت ہو تو حضور علیہ السلام نے ایک جنگی تدبیر چلی. دیکھیں جنگ ہے نا وہ اپنے اصولوں کی بنیادوں پہ لڑی جاتی ہے. جنگ خالی تھاپیاں تروڑن دنا نہیں, ایک دوسرے سے گریبان پکڑن دنا نہیں. جنگ اپنے اصولوں پہ لڑی جاتی ہے. کس طرح کے اصول ہے میں آپ کی خدمت میں آگے مزید عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جمع کیا جو بڑے بڑے لیڈر تھے. فرمایا ہر قوم, ہر قبیلہ, ہر امیر, ہر جماعت اپنا اپنا چولہا جلائے رات کو. اب اکٹھا جلتا تھا, اکٹھا نہ جلانا. اب سفر میں آپ علیحدہ چولہا جلاؤ, ادھر آپ علیحدہ چولہا جلاؤ, آپ علیحدہ. مثلا 50 قومیں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہی ہیں, 10,000 صحابہ تھے اس سفر میں, تو 50 چولہے جلے نا. اور ایک میدان میں 50 چولہے جلے اور دشمن دیکھنے آئے, وہ کہہ گئے تو لکھاں دے لشکر ہے. یہ کافروں پر روب ڈالنا تھا. یہ جنگی تدبیر ہے اللہ کے رسول کی, جسے کہتے ہیں نا فائٹنگ پالیسی, جنگ کی طرز, جنگ کا انداز. حضور علیہ السلام نے یوں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الرحمہ نہیں ہیں, نبی الملاحم بھی ہیں. نبی الرحمہ کا معنی صرف معاف کرنا, نبی الملاحم کا معنی اسلام کی عزت کے لیے جنگ کرنے والے پہ. حضور علیہ السلام جہادی بھی ہیں, حضور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہیں. صرف معافی کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی معافی ہے جہاد کرنا, اسلام کے لیے تلوار اٹھانا یہ بھی کسی کی معافی ہے. آپ کہیں گے معافی کیسے ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جب اللہ نہ کرے جسم کے کسی حصے میں ناسور اور کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر اس کے لیے کٹر اٹھاتا ہے, کینچی اٹھاتا ہے, چھری اٹھاتا ہے کاٹنے کے لیے, تو ڈاکٹر مریض کا دشمن ہوتا ہے. اس کے ورثاء مریض کے دشمن ہیں, پیسے دے کے کہہ رہے ہیں کاٹ ڈالو. کیوں کٹوا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کو نہ کاٹنے پہ پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو جہاں اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی ہے نا, خدا کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اگر اس کے خلاف نہ اٹھائیں تو پوری زمین کے اوپر یہ فساد پھیلانے کا سبب بن جائے گا. دیکھیں ایک بندہ جہاد نہیں کرتا لیکن وہ جہاد کے خلاف بک بک کر کے اپنا ایمان تو برباد نہ کرے نا. یا جو فریضہ ہے اس کو اس طرز پہ مانے, جو فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے, اللہ نے اس کو حکم دیا. نہیں کرنا نہ کریں, لیکن اس کو بتائیں تو صحیح, اس پہ تعویل تو نہ کریں, اس میں لے تو لال سے کام تو نہ لینا. بندہ کھلی کھلی بات کرے کہ یہ فریضہ یہاں تک ہے, اس فریضے کا طریقہ یہاں تک ہے. آج دہشت گردی اور جہاد کو خلط ملط کر دیا گیا ہے, اسی لیے بتانا چاہیے چور کون ہے اور مالک کون ہے. دہشت گردی کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا, مساجد پر وار کرنا, کالج پر وار کرنا, اسکول میں دھماکے کرنا, مدارس پہ دھماکے کرنا, راہ جاتے ہوئے مسافروں کو قتل کر دینا, ہے دہشت گردی. اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا جہاد ایک اور فریضہ ہے, وہ یہ نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا جی ہماری مسجد میں نمازی جوتے چور ہو گئے. کہا جی کیوں؟ کہ روزانہ جوتیاں اٹھ جاتی ہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا بیٹا یوں نہ کہو, اس سے نماز بدنام ہوتی ہے. یوں کہو جوتے چور نمازیوں کی شکل میں آنے لگ گئے ہیں. یوں کہو. میں کہہ رہا ہوں مجاہد کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا, ہاں دہشت گردوں نے مجاہدین کی شکل اختیار کر لی. اس طرز پہ بندہ سمجھائے, فریضے کو فریضہ مانے. بزدل ہے, کوئی چھوٹا ہے, ڈرپوک ہے, اس کا دل اتنا نہیں ہے, نہیں جا سکتا, تو وہ تعویل کر کے اپنے ایمان کو برباد تو نہ کرے نا. اللہ کو کیا جواب دیں گے کل قیامت میں؟ تو حضور نبی الرحمہ ہے, نبی الملاحم بھی ہے. تو حضور نے اپنی اپنی وہاں پر آگ جلوائی. جب کفار کے جاسوس دیکھنے آئے نا, انہوں نے جا کر مکہ والوں سے کہا بس اس دفعہ تو میں نے تلوار اس لشکر کے مقابلے میں نہیں اٹھانی. تو اللہ تعالیٰ ہی لاڑا نہ بچی اللہ بھمیں, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اب کوئی صلح کی سوچو, کوئی اور طریقہ سوچو. یہ پہلا روب پڑا تھا, اور مکہ مکرمہ میں کسی ایک کو قتل کیے بغیر مکہ فتح ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگے ایسا اللہ کے رسول نے پالیسی کا طرز اختیار کیا ہے, کسی کی جان نہیں گئی, کسی کا مال ضائع نہیں ہوگا, الا چند بندے ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں, باقی بالکل مکہ فتح ہوا ہے اور بغیر کسی خون بہائے فتح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا کام فرمایا. یوں جنگی تدبیر چلی.
جنگی تدبیریں بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک نظر تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہوں. ایک چولہا جلے گا تو تپش کم ہوگی، کئی چولہے جلیں گے تپش زیادہ ہو جائے گی. نمبر 2، ایک چولہا جلے گا اکٹھے میں برکت ہے، علیحدہ میں تو اتنی برکت بظاہر نظر نہیں آ رہی. عام بندے کا ذہن یہ ہے نا. نمبر 3، ایک چولہا جلے گا لکڑیاں اس میں کم خرچ ہوگی، تھوڑے بندے اس میں استعمال ہوں گے، باقی وہ ذکر اذکار میں لگے رہیں گے. علیحدہ علیحدہ چولہا جلے گا تو ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، یہ اجتماعیت ٹوٹتی ہے، انفرادی کام ہو رہا ہے، اجتماعی کام تو نہیں ہو رہا. لیکن نہیں، یہاں اجتماعی اور انفرادی نہیں دیکھیں گے، یہاں جنگی اصول دیکھا جاتا ہے. جنگ کی بنیادوں پہ لڑی جاتی ہے، اور اس طرز پہ کبھی جنگ کی دعا نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، کبھی جنگ کی دعا نہ کرو، آ گئی پھر صبر کر کے دکھاؤ. علماء دیوبند کے اوپر ہمارے اوپر ایک الزام ہے کہ آپ لوگ مناظرے بہت کرتے ہیں. میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، علمی جنگ. معرکۃ الآراء، آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، یہ معرکۃ الآراء کا مطلب کیا؟ آراء رائے کی جمع ہے. معرکہ کا معنی ہے لڑنا، جہاں رائے لڑتی ہیں، دلیلیں لڑتی ہیں. تو یہ بھی علمی جنگ ہے. تو کبھی آپ مناظرے کے چیلنج علماء دیوبند کی زبان سے نہیں سنتے. کیوں؟ ہم حضور علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ جنگ کی تمنا نہ کرو. اس لیے کبھی ہم نے نہ کسی کو چھیڑا ہے، نہ کسی کو کہا یہ کر لے وہ کر لے. ہاں، جب کوئی چیلنج کرے تو اس کے جواب میں ہم قبول کرتے ہیں کہ جب آ جائے تو پھر ثابت قدمی میں بندہ بیٹھے. خود چیلنج نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تمنا نہ کرو. ہاں، کچھ خاص حالات آ جائیں وہاں کرنا پڑ جائے، وہ اس حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بندہ معمول نہ بنا. یہ تدبیر تھی جو بظاہر علیحدہ علیحدہ لکڑی جل رہی ہے، علیحدہ علیحدہ تپش ہو رہی ہے، علیحدہ علیحدہ بندے چل رہے ہیں، مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اختیار کیا. تو دیکھیں اس تدبیر کا کتنا فائدہ ہوا. اسی لیے صرف بندے کے پاس اخلاص نہیں ہونا چاہیے، سوچنے والا عقل بھی ہونا چاہیے. صرف اخلاص کو بندہ اپنے پاس رکھے نا اور سوچ والی عقل نہ رکھے تو کام نہیں بنتا. آج کل ہمارے ہاں فقدان پتہ ہے کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس دین کا علم ہے اسے دین کا درد نہیں ہے، اور جس کے پاس دین کا درد ہے اسے دین کا علم نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ پھر لڑائی ہو جاتی ہے. دین کا درد بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، سوچ اور سمجھ بھی ہو کہ بات کی کس بنیاد پر جا رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو عقل کی جگہ بھی اخلاص کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بھئی اخلاص کی جگہ عقل نہیں ہے، عقل کی جگہ سوچ ہے. اخلاص دل میں رکھیں. ہر جماعت والے حضرات کہتے ہیں نا، جب برکت جمع ہو رہی ہے، بھئی یہ تو آپ پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا، تو آپ پیسے کیوں جمع کرا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے کی محبت دل سے نکالیں، پیسے کو جیب سے نہ نکالیں. کہتے نہیں کہتے؟ میرے تو 4 ماہ لگے نا، مجھے تو 12 اصول بھی آتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کم کرنا ہے، کیا بالکل نہیں کرنا. مجھے تو 6 نمبر بھی آتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دل سے نکالنا ہے، جیب سے نہیں. مراد کیا ہے؟ سبب اختیار کرو لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھو. تو یہاں بھی جنگی تدبیروں میں ایک کام یہ ہوتا ہے. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا پاکستان آرمی کا، ہمارے کشمیر کی یا غالباً کسی جنگ کی، انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا. دشمن کا ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، اور وہ جب وہ بندہ پکڑا گیا اس پر یہ بندے اس کو فائر کر کے مارتے ہیں. ایک گولی سے بندہ مر سکتا ہے. اس بندے نے جو کمانڈر ان چیف ٹھہرا ہے، اس نے برسٹ سے اس کو قتل کیا ہے، جو 30 گولیاں اکٹھے اس کے سینے میں پیوست کی ہیں. یہ میری اس زمانے کی بات ہے جب ہم آرمی پبلک پڑھا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے ٹیچر سے پوچھا کہ سر ایک گولی سے بھی تو مر سکتا تھا، اتنا برسٹ اس نے فائر کیوں کیا؟ قوم کے پیسے سے ہماری آرمی کو امداد ملتی ہے، تو ایک گولی سے مر سکتا تھا. 30 گولیاں اس پر فائر کرنے کی وجہ، اس وقت جو اس ٹیچر نے ہمیں جواب دیا نا، وہ اس بات پر فٹ ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا یہ اس کی ویڈیو بن کے دنیا میں جا رہی ہے، دشمن کے پاس بھی جائے گی، صرف آپ تو نہیں دیکھ رہے، دشمن بھی دیکھے گا، تو دشمن پر روب پڑ جائے گا کہ ان سے ٹکر مت لینا ورنہ یہ کام ہمارا یہ کر دیں گے. تو بعض چیزیں کسی پر روب ڈالنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اسے جنگی تدبیر کہتے ہیں. میں نے کہا نا فائٹنگ پالیسی کہتے ہیں اسے. تو حضور علیہ السلام نے بھی علیحدہ علیحدہ آگ جلوائی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنگی تدبیر تھی. یہ روب پڑا. اس کے بعد اللہ کے رسول مکہ کے قریب پہنچے ہیں، تو ابو سفیان وہی شخص جو حضور سے لڑنے والا ہے، یہ آیا حضرت عباس کو ساتھ لے کر. کہا یار چلتے ہیں ذرا بات کرو، شاید کوئی بات بن جائے. حضرت عباس نے کہا میں چچا ضرور ہوں حضور علیہ السلام کا، یہ والی بات نہیں بنتی کہ راضی نامہ اور یہ وہ. مکہ مکرمہ انہی کے حوالے کرو پھر کوئی کام بنے گا.
اس پہ پھر انہوں نے لشکر دیکھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب یہ حضور کے لشکر میں آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں تلوار نکال لکھا اب تو نہیں چھوڑتے نا، اب تو ہم حالت جنگ میں، اس وقت تو ہمارے شہر آیا ہوا تھا، مدینہ میں رک گیا تھا، اور یہ پیچھے بھاگے تو حضرت عباس اس کے اوپر لیٹ گئے اور کہا عمر میں نے اسے پناہ دیا یار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ٹھیک ہے، انہوں نے پناہ دی تو پناہ ہے، اسے لے جاؤ ذرا اپنے خیمے میں بٹھاؤ اور اس کو وزٹ کراؤ. پھر ان کو وزٹ کرایا اور دکھایا یہ خالد بن ولید ہے، یہ عمر بن خطاب ہے، یہ سعد بن عبادہ ہے، یہ علی ہے. اس پر حیران ہو گیا ابو سفیان، یہ مکہ کے جو بچے تھے کل آج اتنے بڑے بن گئے، پورے اپنے لشکروں کی کمانڈ کر رہے ہیں. اس پر یہ بندہ بدلا، 2 4 5 پوائنٹ بچپن میں حضور کو اور صادق اور امین جانتا ہے، سچے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر حضور علیہ السلام کی خوشخبریاں بھی جانتا ہے، لڑائی آئی ہے تو ضد کی بنیاد پہ. پھر وہ بیٹی والا واقعہ بھی جانتا ہے کہ دیکھو میں ادھر گیا ہوں، مجھے بھی امن میں رکھا ہے، میرے خلاف کبھی زیادتی نہیں کی ہے. پھر میری بیٹی کا ذہن ہے، یہ 4 5 چیزیں ہو چکی تھی، اب ادھر لشکر بھی دیکھ لیا، باقی چیزیں بھی. اس موقع پہ حضرت ابو سفیان کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں. آخر جا کے حضرت عباس کو کہا کہ یار مجھے لے جا، مجھے پتہ چل گیا ہمارے بتوں سے کچھ نہیں ہو، وہ ایک ذات اللہ کی ہے. ہم نے کتنا زور لگایا، پیسے میں ہم زیادہ، مال میں ہم زیادہ، طاقت میں ہم زیادہ، جنگی سامان میں ہم زیادہ، قوت افرادی میں ہم زیادہ، ہم نہیں بچا سکے. آج اپنے شہر کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور وہ بندے بظاہر ہمارے مقابلے مال میں کچھ نہیں تھے، ان کے پاس قوت افرادی نہیں تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا. بدر میں ہم نے دیکھا ان کے پاس تلواریں کتنی تھی اور ہمارے بندے کتنے تھے، ان کے پاس اونٹ کتنے تھے اور ہم 10 اونٹ ذبح کر کے وہاں کھایا کرتے تھے. یار یہ لوگ آ گئے ہیں تو حق ہی نہیں کے ساتھ، مجھے لے جاؤ اب کلمہ پڑھانے. اس موقع پہ ابو سفیان آئے ہیں اور سچی توبہ کر کے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو سفیان ایمان لائے ہیں. حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے حضرت ہندہ، اصل لفظ ہند ہے، اردو میں ہندہ کہتے ہیں، عربی میں ہندہ نہیں کہتے. ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا یہ ان کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ کی والدہ ہیں رضی اللہ عنہا. ایک رشتے میں حضور کی ساس اور سسر لگتے ہیں یہ دونوں، ام حبیبہ کی وجہ سے. یہ بھی ایمان لائی ہے، اور ایسا ایمان لائی ہے یہ عورت کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے. آج لوگ پرانے باتیں یاد کرتے ہیں، فلاں کیا تھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، حالت کفر میں یہ ہو گیا تھا. جب کلمہ پڑھ کے ایمان لائی تھی تو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث تمہیں بھول گئی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایمان لاؤ 100 سال کے کافر کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو تمہیں سارے گناہوں کی معاملات یاد ہیں یار، یہ حدیث یاد نہیں ہے. اور جب حضرت ہند رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھی ہیں تو قرآن کریم کی آیات بھی تو اتری ہے. یہ صورت ممتحنہ ہے، یہ صورت نمبر 60 ہے، پارہ نمبر 28 ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبعیہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر ان باتوں کو دیکھیں جو حضرت ہند کے اوپر آج دنیا الزام لگاتی ہے. کہ میرے پیارے پیغمبر ابھی آپ کے پاس مؤمن عورتیں آ رہی ہیں، آپ ان کو بیعت کریں. بیعت کا معنی ہے ان کی توبہ قبول کریں اور ان کو حلقہ اسلام میں داخل کریں. شرطیں لگائیں. نمبر 1 الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، آج کے بعد شرک نہیں کرنا. ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی. ولا یزنین، زنا نہیں کرنا. ولا یقتلن اولادہن، جیسے وہ بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے، اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، الزام تراشیاں نہیں کرنی، جھوٹ اور گلے نہیں بیان کرنے. ولا یعصینک فی معروف، نیکی میں اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، یعنی نیکی کے کام کا انکار نہیں کرنا، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی. یہ شرطیں مان لیں اور یہ مانیں گی تو جب یہ مان جائیں گی فبعیہن، اے پیغمبر میں حکم کر رہا ہوں آپ ان کو بیعت میں قبول فرما لیں. اگلا لفظ اس سے بھی زیادہ فرمایا واستغفر لہن اللہ، میں جانتا ہوں ان سے گناہ ہو گئے. جب یہ ایمان لائیں بیعت ہو جائے نا، پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور مجھے کہیں میرے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، میں اللہ آپ کی دعا کے بدلے معاف کر دوں. یہ حضور کو اللہ طریقہ سکھا رہے. واستغفر لہن اللہ،
آپ مجھ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگیں. یار پرانے گناہوں کو یاد کر کے حضرت ہند کے خلاف اپنی زبان درازی کر کے اپنی عاقبت برباد کرنی ہے, قبر کو انگاروں سے بھرنا ہے. فرمایا یہ مؤمن, ان کا مؤمنات کا لفظ اللہ نے ان کے لیے بولا. اور جب یہ عورتیں ایمان لانے آئی نا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں لگائی, اس میں جب ایک شرط آئی نا ولا یزنین ولا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ زنا تو شریف عورت سے کبھی متصور نہیں ہے, چوری نہیں ہے, فلاں سب بتاتی گئی مان گئی. ولا یسرقن آیا نا کہ چوری نہیں کرنی. حضرت ابو سفیان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ بیعت سے پہلے ایک بات عرض کر دوں اس چوری کے متعلق. کہا اور تو کچھ نہیں ہے, کوئی چوری نہیں ہے, لیکن ایک بات مجھے لگ رہی ہے. کہا جی وہ کیا؟ کہا میرے خاوند ابو سفیان ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ بچوں کا خرچہ جب مانگتی ہوں نا اپنے خاوند سے تو بہت کم دیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی کم دیتے ہیں, حالانکہ خرچہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو اس وقت کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کیا کرتی ہو؟ کہ میں تو ان کی جیب سے نکال لیتی ہوں. کیا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھو کتنا تقویٰ ہے, اپنے خاوند کی جیب سے نکالنے کی اجازت بھی مانگ رہی ہے. اب بھی حضرت ہند پر اعتراضات شروع ہے, کہ نکال لو. تو حضور نے فرمایا نکال لیا کر اپنی اولاد کے خرچے کے لیے, کوئی چوری نہیں ہے. کہ بس ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہو گئی نا, اگلی بات. اتنی بات کی اجازت بھی مانگی حضور علیہ السلام سے. پرانے گناہوں کو یاد کر کے کسی کو خلاف بات کرنی ہے تو یہ واقعات یاد نہیں آتے لوگوں کو. تو حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائی ہے, بیوی بھی ایمان لائی ہے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمانڈر ان چیف ابو سفیان نے عرض کیا, کہا یہ بتاؤ اب آپ میرے ان فوجیوں کے ساتھ, میرے لشکر کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیوں؟ ابو سفیان ڈرے تھے. جب سعد ابن عبادہ داخل ہوئے نا مکہ میں تو ابو سفیان نے ان سے جملہ سنا, انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج ہم خون ریزی کر کے دکھائیں. تو ابو سفیان ڈر گئے تھے, یار میں تو فوجیوں کی امان پا کر ان کو بھی ایمان میں داخل کرتا, ان بندوں کو برصحابی بناتا, اور آج یہ ماریں گے. تو ڈر گئے تھے. تو حضور علیہ السلام کو یہی عرض کیا. حضور نے فرمایا نہیں, سعد کو بلاؤ. حضرت سعد ابن عبادہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد یوں نہیں, جملہ تبدیل کر کے بولو الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج لڑائی کا دن نہیں. یہ سعد بن عبادہ بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, اور یہ شہید ہوئے ہیں جنات کے ہاتھوں. جنات سے ان کی ٹھن گئی تھی ایک بات پہ, ان کو جنات نے شہید کیا, اور ان کی شہادت پر جنات نے شعر بولا تھا بآواز بلند جو لوگوں نے سنا تھا, قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہمین فلو نختف وعدہ. یہ جنوں کا شعر ہے. قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ, کہ خزرج قبیلے کے سردار سعد کو ہم نے مارا ہے, یہ سعد بن عبادہ ہے. فرمیناہ بسہمین فلم نختف وعدہ, ہم نے 2 تیر فائر کیے ہیں, دونوں اس کے دل پہ لگے, ہم نے نہیں چھوڑا. وہ ایک مسئلے پر بات آ گئی تھی. یہ سعد بن عبادہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی میں فوت ہوئے ہیں, یمن میں ایک جنگل کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ سعد بن عبادہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد یوں نہیں کہنا, بلکہ آپ نے مرحمہ کا لفظ کہنا کہ آج رحمت کا دن ہے. یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں قیس. قیس کی عمر اور حضرت حسین کی عمر ایک جیسی. یہ بچپن میں جا کو نا پلیتھڑ دے یار یوں گزرا ہے کیا, بچپن کی دوستی گزری. جب حضرت معاویہ کے ساتھ بیعت کرنے کا وقت آیا نا, جب حضرت علی کی جنگ کی صلح کر رہے تھے حضرت حسن, تو یہ 3 اکٹھے گئے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ. یہ قیس ساتھ گئے تھے بچپن کے یار, تو ساتھ گئے. حضرت قیس کے دل میں تھی کہ حضرت معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی ہے, کیسے صلح کریں یار, جنگ ہوئی ہے. لیکن حضرت حسن سمجھتے تھے جنگ جس نے کرائی ہے اس کے ایجنڈے کو ہم نے ختم کر کے راضی نامہ کرنا ہے, وہ تو چاچا سمجھتے حضرت معاویہ کو. تو حضرت حسن گئے بیعت کر. یہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کی کتابوں میں موجود ہے, یہ اتفاقی بات ہے, کوئی اختلافی نہیں ہے. ان نے بیعت کی حضرت حسن نے, حضرت حسین اٹھے انہوں نے بیعت کی. حضرت قیس کی باری آئی نا تو ان کے دل میں تھوڑا سا ایسے خیال آیا کہ میں کیا کروں. فَأُومِي ایما, یوں آنکھوں سے حضرت حسین کو دیکھا کہ میں کیا کروں. تو حضرت حسین نے بھی آنکھوں سے کہا انہ امامکم فباعیہ, کہ حسن تیرا بھی لیڈر ہے, میرا بھی لیڈر ہے, وہ بیعت کر چکے, اٹھو شاباش آپ بھی بیعت کرو. فقام فباعیہ, ان نے اٹھ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یہ ان کے بیٹے حضرت سعد بن عبادہ کے. چلو یہ تو ضمنی بات آئی تھی.
سعد بن عبادہ کو حضور نے فرمایا تو ابو سفیان بہت تسلی میں آ گئے کہ یار واقعی آج لڑائی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعلان فرمایا۔ نمبر 1 کہ ابو سفیان آپ کے گھر میں جو بندہ بھی آئے گا نا اس کو امان ہے، بلا لو اپنے گھر میں جس کو بلانا ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ ابو سفیان کا بات دیکھیں کہ یا رسول اللہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جو آپ سے مقابلے میں آیا تھا وہ اس گھر میں سما سکے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جو مسجد حرام میں آ جائے بیت اللہ میں سے بھی امن ہے۔ چلو مسجد کی جگہ بھی بہت کم ہے، مجمع زیادہ ہے، کہ اچھا ابو سفیان جا کر لوگوں کو کہہ دو جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان ہے ہمارے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہوا۔ پھر جب مکہ داخل ہوئے ہیں نا، صحیح بخاری میں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر کالے رنگ کا امامہ ہے، کالی پگڑی ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 سفر میں اللہ کے رسول کالی پگڑی استعمال فرماتے تھے کہ میلی بہت دیر سے نظر آتی ہے۔ نمبر 2 کالا رنگ فتح کی نشانی تھی، فتح کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کا سر جھکا ہوا۔ یہ سبق دیا ہے کہ فاتح قوم تکبر مت کرے، یہ اللہ کا فضل سمجھے۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اونٹ کے پلان کے ساتھ جھکا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ داخل ہو گئے اور ایک صحابی کو حضرت خالد بن ولید کو فرمایا آپ نے فلاں چوٹی سے اترنا ہے، باقی کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، اس قوت کے ساتھ آئے۔ اور کسی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کوئی حضرت ابو سفیان گھر میں، آخر یہ سارے بندے جمع ہوتے بیت اللہ میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اب بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جب دشمن پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر ان کو نہیں چھوڑتا، کہ وہ معاملہ اور ہے، یہاں امام الانبیاء اور رحمت للعالمین کی رحمت چلے گی۔ پھر میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہارے خلاف ہماری طرف سے کوئی لشکر کشی نہیں ہے۔ ایسے مجمع ایمان نہیں لایا، ایسے دلوں کو فتح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا، اذن عام اعلان ہوا، گستاخوں کو معافی نہیں ملی۔ عبداللہ بن خطل یہ گستاخ رسول تھا، اور گستاخی کی معافی یہ حضور علیہ السلام کا معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ جب آیا یستتر باستتار الکعبہ، بخاری میں خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا، حضور نے فرمایا اقتل ہونا، یہ یہاں بھی قتل ہوگا، میرا اللہ اس کے قتل کے بغیر راضی نہیں ہے۔ یہ 1-2 بندے اس طرح گستاخ تھے، باقی سب کو امان ملی، اور ایسی امان فتح مکہ، خدا کی قسم اس کو اٹھائیں اور اس فتح کو دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت کو دیکھیں تو شاید قیامت تک کے علماء اس کے اوپر اگر نقطے بھی بیان کرتے جائیں نا، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس نقطے ختم نہیں ہوتے۔ کس طرز پہ اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ کو فتح، جب ایک ہوتا ہے جگہ کو فتح کرنا، ایک ہوتا ہے دل کو فتح کرنا۔ دلوں کو فتح کرنا 100 جگہوں کو فتح کرنے سے بڑھ کے، جب دل مل گیا نا تو پھر دن ملنا اور پھر جگہ ملنی مشکل نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اور اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ آیا ہوا ہے۔ یہ وہ ہے، یاد ہے نا جب حضور مکہ سے چل رہے ہیں اور اس نے چابی نہیں دی تھی، کلیب بردار، اور یہ چابی ہاتھ پہ اٹھائی، یہ آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عزت سے بلایا، اور اس سے چابی جب لی ہے نا حضور کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا وہ تمہارا اخلاق تھا، میرے اخلاق پہ سنو، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ میں نسلوں سے، خاندانوں سے خانہ کعبہ کی چابی بردار آ رہا ہوں، آج چابی آپ کے پاس چلی گئی، میں کیا کروں؟ اس موقع پہ عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اخلاق دیکھو عثمان، یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اور یہ اعلان جاری کر رہا ہوں قیامت تک تیری نسل کے پاس رہے۔ آج بھی بادشاہوں کو کچھ چابی ضرورت پڑتی ہے نا تو انہی کی خاندان کی اولاد چابی دیتی ہے۔ یہ طائف والے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور کعبہ مبارکہ کھولنے وقت چابی کی ضرورت پڑی گئی تو عثمان بن ابی طلحہ کی نسل نے چابی ان کو دے دی۔ اس طرز پر اس پر اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایسے کہتے ہیں دلوں کو فتح کرنا، خیر وہ ایک تیرا کام تھا، یہ میرا اخلاق ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھلوایا
اندر 360 بت لٹکے ہوئے. ان بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا, ان کو اتاریں گے. ایک ایک پر چھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا فرما کر ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے تھے اور بت اونگے منہ گر پڑتے تھے. ان بتوں میں بہت سے بت تھے. کچھ بت ایسے ہیں پین آف دا ڈیلیوری, پیدائش, بچے کے پیدائش کے وقت جو عورت کو تکلیف اور پین اور درد ہوتا ہے اس میں وہ کمی کر دیتا ہے. ایک بت یہ لگا ہوا, سفر کر رہا ہوں میرے لیے سفر اچھا ہے یا برا ہے, تو اس بت کے سامنے پوچھا کرتے تھے. رشتہ کر رہا ہوں رشتہ اچھا ہے یا برا ہے, پوچھا کرتے تھے. پوچھنا کیا ہوتا تھا؟ الاستسقام بالازلام, یہ ہماری کتابوں میں آتا ہے. 3 قسم کے تیر ہوتے تھے ان کے پاس پڑے ہوتے. ایک پہ لکھا ہوتا ہے افعل, ایک پہ ہوتا لا تفعل, ایک ہوتا خالی تیر. تیر اٹھاتے اور یوں اس کے اوپر فعل نکالتے. ایک تیر ہاتھ میں آ جاتا, افعل لکھا ہوتا تو کر لیتے, لا تفعل ہوتا تو کام چھوڑ دیتے, اور خالی ہوتا تو پھر کہتے ایک چانس اور صحیح پھر دیکھو. یہ اس طرح کے کچھ بت تھے. اچھا, یہ پین آف دا ڈیلیوری والے بت کی بھی ایک بات عرض کر دوں. اس سے مدد مانگی جاتی تھی. عورتیں ان کے سامنے آتی تھی, مدد مانگ جاتی تھی, اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ 4 مولود کعبہ ہیں, کعبہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ, یہ ایمان کے فوارے پھوٹنے سے پہلے کی بات ہے, وہاں گئی ہوئی تھی اس ترتیب کے مطابق جب دعائیں مانگی جاتی ہیں وہیں بچہ پیدا ہو گیا تھا. تو کعبہ ولادت گاہ نہیں تھی, عبادت گاہ تھی, لیکن وہ ٹائم ایسے برابر ہو گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں اگر کعبہ میں ولادت ہو جائے تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کعبہ میں ہوتی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جو کعبہ میں پیدا ہو جائے وہ پہلا خلیفہ. میں نے کہا کوئی اور بھی ہوا ہے؟ اب چپ ہو گیا. میں نے کہا نہ, حضرت علی کے علاوہ کوئی اور بھی ہوا ہے تو وہ بتا دے, یا نہیں ہوا تو وہ بتا دے. جی اور بھی ہوئے ہیں, اس کا نام ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ. میں نے کہا جی وہ بھی پہلے خلیفہ ہیں. جی نہیں, ان کی تو والدہ گئی ہوئی تھی. میں نے کہا یہاں بھی تو یہی مسئلہ ہے. آپ نے پہلے خلافت پہ کس طرح استدلال کر لیا کہ یہاں کعبہ میں پیدا ہوئے, تو بات پوری کرنی چاہیے یار. یہ کعبہ مکرم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت علی کی والدہ ہیں, حضور کی چچی ہیں اور ایمان لائی ہیں, صحابیہ بنی ہیں بعد میں. اس وقت کا معاملہ اور تھا, حضور کے بعد اعلان نبوت کے بعد معاملہ اور رہا. ان سب بتوں کو اللہ کے رسول نے گروایا, توڑوایا. یہ سب بت گرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بت توڑوائے ہیں, یہاں 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہماری عوام میں ایک جھوٹ مشہور ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ, علی زینبی یہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں. حضرت زینب کے بیٹے ہیں, حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے ہیں علی اور امامہ, یہ 2 بہن بھائی تھے نا حضور کے بڑے نواسے. یہ بھی ایسے حضور کے نواسے جیسے حضرت حسن حسین حضور کے نواسے. افسوس یہ ہے کہ آج امت صرف حضرت حسن حسین کو جانتی ہے, باقی حضور علیہ السلام کے نواسوں کو نہیں جانتی. میرا اس پر بھی ایک مستقل بیان ہے کہ اولاد پیغمبر کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کی اولاد کیا ہے, آپ اس کو مستقل سن سکتے ہیں. تو یہ علی زینبی کو حضور نے یہاں بٹھا کر بت توڑوائے تھے. میں مانتا ہوں وہ حضور کے نواسے ہیں, میں مانتا ہوں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے, وہ حضرت حسن حسین کی طرح حضور کے نواسے ہیں, لیکن یہ وہ علی نہیں ہیں. حضور کے کندھے پہ بیٹھنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں. علی المرتضیٰ حضرت حسن حسین کے والد, انہوں نے بیٹھ کے توڑے وہاں. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹھو, میں تیرے اوپر پاؤں کو گراتا ہوں. جی ٹھیک ہے, یہ بیٹھے. حضور علیہ السلام نے ایک پاؤں ابھی رکھنا چاہا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے بوجھ نبوت کو اٹھانا, وہ ابو بکر اکیلے ہیں, میرے بس کی بات نہیں ہے. اس موقع پہ اللہ کے رسول نے خود سوار فرما دیا تھا, تو حضرت علی نے توڑے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فضیلت کا منکر ہوں. نہیں, بات پوری کرنی چاہیے, جو حقیقت ہے ریئل پکچر بندہ پیش کرے. سیدنا علی المرتضیٰ نے توڑے ہیں, باقی حضرات ہیں. یہ بت ٹوٹے. ان بتوں میں ایسے بتوں کی تصویریں تھیں کہ جو بت ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں, بلکہ وہ بت وہ ہیں جو ٹھیک لوگ تھے. یہ سورۃ نوح ہے, سورت نمبر 71, یہ آیا پارہ نمبر 29 ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, یہ 5 بت تھے.
5 بزرگ تھے، یہ 5 فوت ہوئے، ان کے نام پہ انہیں بت بنا لیے، اور پھر ان بتوں کے سامنے جب پرستش کرتے تو یہ سمجھتے کہ ان بتوں تک، ان بزرگوں تک بات جاری ہے، اس بزرگ کے نام کا بت ہے لہٰذا ہماری مدد کرے گا۔ یہ شرک اور شرک یا خیالات ان کے تھے، اس طرح کے بت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے نام کے ایک بت بنا ہوا تھا، یہ ضرور نہیں ہے لات منات عزا، یہ عزا ایک عورت کا نام ہے، اس کے نام پہ ایک بت بنا ہوا تھا، اس پہ شیطان گھسا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب تلوار ماری نا، عزا کی چیخ بھی نکلی، اس سے خون بھی نکلا، حالانکہ تھا بت۔ ایک بندے نے مجھے کہا جی یہ کیسے، اس حدیث کو تو میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت اس کی تائید کرے گی، پھر جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، سامری نے بچڑا بنا لیا تھا، اور جب بچڑا اس نے بنایا، کس سے بنایا تھا؟ گائے کا بیٹا اس نے بنایا، کس سے؟ ہیلیا، قرآن کہتے ہیں زیورات سے، پگھال پگھال کے گائے کا ہاذا الہنا و الہ موسیٰ، یہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ قد نسیا موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا، وہ کوئی طور پہ 40 دن اعتکاف پہ چلا گیا، یہ خدا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی آواز بھی تھی، آواز کیسے تھی؟ یہ تو سونے سے بنا ہوا تھا۔ آواز اس طرح تھی کہ اس بے ایمان نے کیا کیا تھا، یہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پہ بیٹھا ہوا ایک دن دیکھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا نام تھا ہیزوم، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھوڑی اس وقت آئی تھی جب فرعون کا گھوڑا پانی میں ڈوبنے نہیں جا رہا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا نا کہ 12 پانی کے لشکر بنے ہوئے تو فرعون رک گیا ایک لمحے کے لیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام گزر کے گئے ہیں، یار وہ سچ ہے، اس کے تو پانی میں لشکر بن گئے، راستے بن گئے، میں نہیں جاتا۔ اس کے دل میں ڈر آ گیا، فرعون کے دل میں ایمان نہیں تھا، ڈر آیا تھا۔ تو حامان نے، وزیر نے پوچھا خیر ہے صحیح، کیوں کھڑو گئے ہوئے؟ انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ تو یہ دیکھو نا، اس کے لیے تو راستے بنے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں ہم آئے ہوئے ہیں، کام خراب میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں بادشاہ نہیں ڈوبتے، ان کو وزیر ڈبواتے ہیں۔ حامان نے کہا جی سبحان اللہ، سبحان اللہ تو نہیں کہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی واہ صحیح، ایک اگال ہے، یہ تو اصل تمہارے واسطے بڑے پہن بڑا ہو گھوڑا بچ، یہ لوگ ہی کروائیے۔ انہوں نے کہا جی تو آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں ڈالیں گھوڑی، اپنا گھوڑا۔ یہ گھوڑا اس کا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس ہیزوم گھوڑی پہ بیٹھے تھے، اس گھوڑی کو اس گھوڑے نے دیکھا تو اس نے چھلانگ لگا لیا۔ اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جا رہی تھی تو اس گھوڑی کا پاؤں، وہ آسمانی گھوڑی ہے نا، وہ کسی گھوڑے کی اولاد تو نہیں تھی، تو جس جگہ اس کا پاؤں آتا اس جگہ سے ایک چھوٹا سا سبزہ اگا تھا۔ تو یہ سامری دیکھ رہا تھا، میں نے کہا جی گھوڑا ٹپے تھے تلو گھا نکلے تھی نہیں سکتے، یہ کوئی خاص چیز ہے۔ تو اس نے اس گھاس کو یوں جمع کیا لفافے میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس زمانے کا جو لفافہ تھا، اشارے لے کر کو شاپنگ بیگ تو نہیں نا، تو کوئی سمجھتا انہیں جمع کیا ہوتا۔ تو جب اس زیورات سے اس نے وہ بچڑا بنایا نا، تو وہی مٹی اس نے اس زیورات والے بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو ذو خوار، وہ جسد اللہ خوار، قرآن کریم میں وہ بولنے لگ گیا۔ ایک بے بے آدن نا، وہ ایویں کرر پہ گئے سے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ بت بنا اور یہ بولنے لگا۔ میں نے کہا جی کیوں بولا؟ کہتے اس میں شیطان گھس گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس عزا نے چیخ ماری تھی، اس سے خون نکلا تھا، خالد ابن ولید کی تلوار پہ، اس میں بھی شیطان گھس گیا تھا۔ آیت بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے نکالا ہے کہ آپ حدیث نہیں؟ بعض لوگوں کو حدیث پاک نہ ماننے کا ایک فوبیا ہوا پڑا ہوتا ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہمارا عقل نہیں مانتے۔ میں کہا عقل کا علاج کرے بندہ۔ وہ بھی آپ کہیں گے میں اس اینک کو نہیں کرنے کے لیے تھے، اس اینک سے کچھ نہیں نظر آتا۔ کملا دھندلی ہے تو صاف سے کرو، صاف کر لینا تو اینک صاف ہو جائے گی، سب کچھ نظر آئے گا۔ آپ کہیں گاڑی کا اگلا شیشہ توڑ دیں، ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، آگے دھول پڑی ہوئی اس کو صاف کر لیں۔ تو آپ کے ذہن میں اعتراض آیا ہوا ہے میں نہیں مانتا، آپ اپنے ذہن کو صاف کرا لینا، آپ دلائل سمجھ لیں، حدیث کا تو انکار نہ کریں، تو جواب تو اس کا موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرز پہ بتوں کو توڑا گیا۔ جب بت سارے ٹوٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معافی کا اعلان کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو دین کے اوپر، دین وہاں مکہ مکرمہ میں نافذ کر کے اللہ کے رسول دوبارہ مدینہ تشریف لائے، مکہ میں نہیں رہے۔ کیوں؟ اپنے مہاجر ہونے کی نسبت حضور نے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ قائم فرمائی۔ میرے ایک دوست ہیں راجپوت ہیں، میں نے ایک دن انہیں مہاجر کہا تو غصے میں آ گیا، میں مہاجر کیوں ہوں؟ میرے تو دادا مہاجر تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، میں تو راجپوت ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگر کوئی چھیڑنے کے لیے جملہ کہتے ہیں تو بہت برا کرتا ہے، لیکن یہ نسبت آپ اپنے ساتھ رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مہاجرین کی نسبت ملی ہے، تو آپ کے لیے تو فائدہ ہے، رکھو آپ کی مرضی، نہ رکھو آپ کی مرضی، لیکن اس نسبت پہ بندہ چڑے نہیں۔ ہاں اس کو کوئی غلط کے لیے استعمال کرے اور ان کو یہ کہے آپ کی یہ جائیداد زمین نہیں ہے تو وہ برا کر رہا ہے۔ تو یہ نسبت حضور نے اپنے ساتھ رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لولا الحجرہ لکنتم امرأ من الانصار،
کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری صحابہ میں ایک صحابی میں انصاریوں میں ایک انصاری ہوتا. تو انصار کی قدر اللہ کے رسول نے کی، اور انصار سے وعدہ کیا تھا حضور علیہ السلام نے، میں آپ کے ساتھ، آپ کا اور آپ میرے رہو گے. یہ پہلی بیعت عقبہ میں وعدہ ہوا تھا، اور حضور واپس گئے، اور حضور علیہ السلام قبر آج بھی انصار کے پاس مدینہ میں، مدینہ منورہ. تو یہ فتح مکہ ہوا ہے، یہ آج کا دن ہے. تو میں نے اسی حوالے سے چند چھوٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اگر یہ صحیح ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ عمل کی توفیق دے، آخرت کا ذخیرہ بنائے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس پر اللہ سے دل کی طرف سے معافی کا خواستگار ہوں. اللہ پاک ہمارے لیے اس کو معاف بھی فرمائے، اور ہمارے لیے قیامت میں اللہ پاک مواخذے کا ذریعہ نہ بنائے. جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا